الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے 4 آیات قرآنی پیش کی ہیں. ایک تو سورہ اعراف کی یہ آیت: یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل منکم، جب تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آتے رہیں اور ہماری آیات کو پڑھتے رہیں اور آپ کو اللہ سے ملنے سے ڈراتے رہیں، قیامت سے. یعنی ایک یہ آیت سورہ اعراف کی، اور دوسری آیت ہے: اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالی اختیار کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے اللہ تعالی کس کا؟ رسولوں کا. من الملائکۃ، فرشتوں سے، ومن الناس، اور لوگوں سے. یعنی اللہ تعالی اپنے رسولوں کو انسانوں سے اور فرشتوں سے اصطفیٰ فرماتے ہیں. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 75 ہے. یہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور تیسری آیت جس کی ہم نے تلاوت کی وہ سورہ نساء کی: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں کے ساتھ ہوگا جو کیا ہیں؟ منعم علیہ، اللہ کے بندے. یہ ہے آیت 69. اور سورت کون سی ہے؟ سورہ نساء. یہ تیسری آیت ہم نے آپ کو سامنے. چوتھی آیت سورہ النور، اس کی ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. یہ آیت استخلاف ہے. اور سورہ
نور کی، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آیت نمبر 55 ہے۔ پھر سوچ لیں، پھر سن لیں، سورہ نور کی آیت نمبر 55، جس میں وعدہ استخلاف ہے، جس میں دنیا میں خلیفے بھیجنے کا وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ، اور اس طرح کہ جس طرح پہلی امتوں میں اللہ نے خلیفے بھیجے، اس امت میں بھی اللہ تعالیٰ خلفاء کو قائم فرمائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ پھر اس کے بعد یا اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یاد رکھ لیں، ہمارے عام مسلمان برادران بھی اس آیت کو، کیونکہ ہر قادیانی اس آیت کو بڑے زور شور سے پیش کرتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے نبی بنانے کا وعدہ کیا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی جناب رسول اللہ جو نبیوں کے خاتم ہیں اور نبیوں کے خاتم بھی ہیں، ختم کرنے والے بھی ہیں اور آخری بھی ہیں۔ خاتم اور خاتم مستقل ہم نے اس پہ کلام کیا ہے، مستقل ہمارا اس پہ مقالہ ہے کہ اس کی کیا تفسیر ہے۔ لغت کے اعتبار سے مفسرین نے کیا لکھا ہے، اور امت کا روز اول سے آج تک کیا عقیدہ رہا، فہم رہا، تو اس عقیدہ اجماعیہ کے خلاف رائے رکھنا بقول مرزا کے موجب لعنت ہے۔ تو یہ 4 آیتیں ہم نے آج اکٹھی اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جن سے قادیانیت اجرائے نبوت، یعنی جناب محمد رسول اللہ کے بعد بھی سلسلہ نبوت کو جاری رکھے ہوئے۔ کیسی عجیب امت ہے، اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، پریشانی میں ڈالا ہوا ہے کہ نبوت اللہ کا ہبہ ہے اور جسے اللہ چاہے عطا فرمائے۔ انہی میں سے ایک آیت ہے اللہ یستفی، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، اور اس چناؤ کی خبر اللہ نے انبیاء کو عالم ارواح میں دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بمعنی آخری نبی قرار دے دیا، اور ابھی آدم اپنے غار مٹی میں ہی تھے۔ یعنی اللہ نے اتنا پختہ فیصلہ، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے آغاز میں بھی فرما دیا کہ آپ پر اور آپ سے پہلوں پہ، آپ پر اور آپ سے پہلوں پہ، اور ہر دفعہ جب اللہ نے بشریت کو یہ حکم دیا کہ تم نے انبیاء پہ ایمان لانا ہے اور انبیاء کی شریعتوں پر ایمان لانا ہے، تو یہ کہا کہ جو آپ پہ اور آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یعنی کیسی صفات کی بات کر رہی ہے قادیانیت، عقل کے خلاف، نقل کے خلاف، شرع کے خلاف، اجماع کے خلاف، کہ صرف ایک قادیان کے دہقان کو نبی بنانے کے لیے اتنا کچھ، عقل سے سوچیں ذرا۔ تو بہرحال ہم نے آپ کے سامنے یہ 4 آیتیں اس لیے رکھی ہیں کہ ہم ان میں قادیانیت کے وجوہ استدلال کا خلاصہ پیش کر دیں، اور پھر ہمارے ابطال کا۔ تو پہلی آیت، یا بنی آدم اما یاتینکم، اے بنی آدم تمہارے پاس رسول اگر آئیں تو جو میری آیتیں سنائیں
اور پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ جو ان پہ ایمان لائے گا، تقوی اختیار کرے گا، ہماری آیتوں کی تصدیق کرے گا، یہ ان کا انجام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، تکبر کیا، ان کا یہ انجام ہے۔ اب اس آیت سے، یہ آیت سورہ اعراف کی ہے، اتنا سمجھ لیں تو مختصراً اس کا جواب علمی اور تحقیقی یہ ہے کہ یہ آیت اللہ نے جس سورہ اعراف میں بیان کی، اس میں آدم کا ذکر ہو رہا ہے، پیدائش کا ان کی کا ہو رہا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اور پھر اور آدم کی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ الست بربکم، جہاں اللہ پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام ارواح کہہ رہی ہیں بلا۔ ان لوگوں سے اللہ یہ کہہ رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ میرے رسول تم میں آتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں، کیا یہ کوئی نیا شرعی تکلیفی حکم ہے جس کو اللہ مسلمانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اسی سورہ اعراف میں دیکھیں اپنے وعدے کو پورا فرمایا اور کہا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ اب آپ دیکھیں، نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اب ذکر شروع ہو گیا اس وعدے کی تکمیل کا۔ پھر آگے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب۔ بہرحال پھر تمام انبیاء کے اس قصے کا ذکر ہے اسی آیت میں، اسی صورت میں، اعراف میں۔ پھر اسی سورہ اعراف کے آخر میں جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے ہم سے یہ مانگا کہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی دو، تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میری رحمت تو بڑی وسیع ہے، مگر یہ مقام اس امت کا ہے جو کہ رسول نبی امی کی اتباع کرے گی۔ اور وہ کون ہوگا؟ جس کی پکار یہ ہوگی، یہ نہیں ہوگی یا قومی، اے میری قوم، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری بشریت، پوری انسانیت، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا، رسولوں کا آنا ہو گیا، شریعتوں کا آنا ہو گیا۔ جیسے اللہ نے فرمایا تھا اما یاتینکم منی ھدی، میری طرف سے ہدایتیں بھی آتی رہیں گی، آتی رہیں۔ آخری ہدایت قرآن کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ لے آئے، اور آخری شریعت جسے اللہ نے کامل و مکمل فرما دیا وہ حضرت خاتم النبیین اور خیر امت کو مل گئی۔ اب یہ مختصر ہم نے استدلال بھی بیان کر دیا قادیانیت کا، اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر بھی بتا دی۔ چونکہ یہ اختصار ہے، اس سے پہلے ہم تفسیر کر چکے ہیں، تو اب دوسری آیت کی طرف ہم آتے ہیں۔ دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس، یہ سورہ حج آیت نمبر 75 ہے۔ اب قادیانی اس سے کیسے کرتی ہے استدلال؟ وہ کہتے ہیں جی یصطفی مضارع ہے، حال کے لیے، استقبال کے لیے، اللہ چنتا ہے، چنتا رہے گا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا یہ چننا حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی، تو لہذا نبوت اور بعثت جائے گی۔ یہ بھی قادیانیت کی کوشش، یاد رکھیں، صرف قادیان کے اس دہقان
مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے. اور میں پھر دعوت دیتا ہوں قادیانیت کو، مربیان کو اور ابنائے امت کو کہ اللہ کے بندو، اس خاندان کی خدمت کے لیے تم مامور ہو جو تمہارے دین کو بھی لوٹ رہا ہے اور اموال کو بھی لوٹ رہا ہے، تمہاری عزتوں کو بھی لوٹ رہا ہے. کیا 1400 سال میں اور کسی کو نبوت نہیں ملی؟ ذرا سوچی تو صحیح آپ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کا یہ چناؤ ایک کے لیے ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے لیے جو ایک صالح انسان بھی نہیں تھا. انا للہ، اللہ کا یہ فیصلہ روز اول سے شروع ہو گیا تھا جب خلقت پیدا ہوئی. اور جیسے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو پیدا فرمایا، اور سابقہ آیت میں ہم نے بتایا کہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانا ہے محمد رسول اللہ کا. اب تم کیا کر رہے ہو؟ چلیں بہرحال اس میں مقصد یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے یہ فرمایا اللہ چنتا ہے، تو اللہ چنتا ہے اب بھی، آج بھی، اور اللہ چنتا رہے گا تو چنتا رہے گا آخرت تک. اب ہم فوراً اس آیت کا اصل ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ یستفی مضارع کا صیغہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں. حال اور استقبال کو مضارع بتاتا ہے. پھر جس کے لیے یہ متعین ہو جائے حال کے لیے تو استقبال کے لیے نہیں رہتا، جہاں استقبال کے لیے ہو پھر وہ حال کے لیے نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت قرآنی محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے، تو اللہ ان کی نبوت کے استفاء کو انسانوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اے لوگو، اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ ہر دور میں انبیاء بھیجتا رہا اور ہر دور میں استفاء فرماتا رہا رسولوں کا، اور تمہارے لیے اللہ نے اس ہستی کا استفاء فرمایا ہے جس پہ یہ قرآن نازل ہوا، اور وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ کی ہے. اب مرزا صاحب کے لیے تو انہیں نئی آیت چاہیے، اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے نئی دلیل چاہیے، وہ ہے ہی نہیں. یہ ضرور فرمایا مصطفیٰ نے کہ میرے بعد ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہوگا. تو مرزا صاحب اس وصف کے مستحق ہیں، اور وہ تھے بھی واقعی. خود مرزا صاحب اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھیں ان کا دجل تو امت کو کیا سکھا رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ محدث، ملہم اور جتنے داعی اور واعظ ہیں سب پہ رسول کا اطلاق ہوتا ہے. کہیں کا نہ چھوڑا اس نے، نہ اپنے آپ کو نہ اپنی امت کو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے استفاء فرمایا. یہ آیت بالکل اسی طرح ہے جیسے سورہ شورى میں اللہ فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک، آگے سنیے، وإلی الذین من قبلک. بالکل یہاں مضارع کا صیغہ ہے، وہاں یستفی اور یہاں یوحی. اسی طرح اللہ وحی فرماتے ہیں آپ کی طرف. یہ دیکھیں یہ بھی مضارع ہے، جیسے یستفی فرمایا کہ اللہ نے آپ کے لیے لوگوں اس نبی کا استفاء فرمایا، یہاں فرمایا کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وحی کی، بعض والوں کا ذکر نہیں. تو مختصراً یہ اس آیت پہ بھی ہم نے چونکہ تفصیل پہلے کر دی ہے تو اتنا کافی ہے. پھر تیسری دلیل قادیانیت کے ہاں جس سے وہ نبوت کے مسلسل جاری رہنے پہ استدلال کرتے ہیں، یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ،
اور جو کوئی اللہ اور رسول کا مطیع ہوگا، اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ، تو یہی مطیع جو ہیں کیا ان کا مقام ہے، کیا انعام ہے اللہ کی طرف سے، مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے منعم علیہ بندے ہیں۔ اور وہ منعم علیہ بندے، ان کے 4 گروہ اللہ نے یہاں ذکر کیے۔ من بیان کیا، النبیین، انبیاء، صدیقین یہ دوسرا طبقہ، شہداء تیسرا، صالحین نیکوکار لوگ۔ تو اس آیت میں صرف اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، کس کو؟ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے معیت منعم علیہ ملے گی۔ اب یہ آیت ہر قادیانی کی زبان پہ ہے کہ جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت سے نبی بن رہے ہیں، انا للہ، اور پوری کوشش کس لیے ہو رہی ہے؟ وہی دہقان قادیانیت جو کہ نہ ایک صالح انسان تھا، نہ ولایت کے کسی درجے پہ تھا، نہ ملہم تھا، نہ مجدد تھا، نہ مجدد، نہ محدث، انا للہ۔ یعنی یہ ساری کوشش اور ساری تگ و دو یعنی ایک شیطانی عمل ہے کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، پھر قرآن کی آیات میں تحریف کریں، پھر احادیث کے اندر الحاد کریں، اور ایک ایسے قضیے کو ثابت کریں جو امت کے اجماع کے خلاف ہے اور بقول تمہارے بانی کے موجب لعنت ہے۔ کیا؟ اجماع امت سے نکلنا۔ تو اس آیت کے اندر سن لے قادیانی کہ اس آیت کی عبارت کس لیے ما سیق لاجلہ، عبارت النص ہے یہ آیت، کس میں؟ معیت کے بیان کرنے میں۔ کن کی معیت؟ انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء، یعنی منعم علیہم، ان کی معیت کے بیان کرنے کے لیے یہ آیت نص ہے۔ اب اس آیت کو آپ اگر نص بنائیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے نبی ملتے ہیں، تو یہ آیت، تو یہ عقیدہ نبوت کے بنیادی عقیدے کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ بقول مرزا اور اس کے ساتھی نبوت ایک موہبہ ہے، ہبہ ہے، عطیہ ہے، منحہ ہے اللہ کی طرف سے، کسب سے، دعاؤں سے، اطاعت سے نہیں ملتا۔ یہ آیت بلکہ اس میں نص ہے کہ نبوت اطاعت سے نہیں ملتی۔ اسی لیے تو مرزا کے بڑے پکے ساتھی مولوی محمد علی نے قادیانیوں کو یہ دعوت دی تھی کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ بندوں کی راہ دکھا۔ تو یہاں اس غلط فہمی میں نہ پڑ جانا کہ اس آیت میں منعم علیہم، یہی آیت جو آج کا موضوع ہے وہ معیت اللہ، چونکہ انبیاء کا ذکر ہے تو شاید یہ نبی بننے کی دعا ہے۔ تو قادیانیوں، مربیوں، عام قادیانیوں، یہ نبی بننے کی خواہش، نبی بننے کی دعا، یہ تمہیں تمہارے بڑے کہہ رہے ہیں نہ کرنا، نہ اس آیت میں یہ کچھ چیز ہے، نہ مضمون ہے۔ تو کیا پھر تم ایک قادیانی دہقان کے لیے یہ ساری کوشش کر رہے ہو، غرق کر رہے ہو اپنے آپ کو، اور سلسلہ منقطع کر رہے ہو
رحمت للعالمین کی ذات کلامی سے۔ تو اس آیت سے عہد نبوی سے لے کے آج تک کسی شخص نے اجرائے نبوت پہ استدلال نہیں کیا، یاد رکھیں آپ بھی۔ بلکہ مرزے کا ایک دوسرا مسئلہ ہے وفات عیسیٰ کا، تو اس میں تو مرزے سے پہلے سر سید نے استدلال کیا، مگر یہ کہ حضور کے بعد نبوت جاری رہے گی یہ اس نے بھی نہیں کیا۔ وہاں بھی مرزے نے جھوٹ بولا کہ مجھے اللہ نے یہ الہام کیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اور یہاں تو کذب صریح ہے کہ ہم نبی بھی ہیں امتی بھی ہیں۔ یہ نبی امتی یعنی نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو، یا امتی نبی، یہ تصور قادیانیت کا ہے، اسلام کا نہیں، کسی بھی زمانے میں۔ تو اب اس آیت کی نص کو صرف آپ یہ دیکھ لیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی تو یہی لوگ ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو کن کے ساتھ ہوں گے، جن پہ اللہ کا انعام ہو۔ تو منعم علیہم کی معیت یہ ملتی ہے اطاعت خدا اور اطاعت رسول سے، یہ ملتی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت سے۔ واقعی یہ قرآن کا اعلان ہے۔ نبوت نہیں ملتی اطاعت سے، وہ اللہ کا استفاع ہے جس کو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ پہ ختم فرما دیا، اور اعلان ہو گیا کہ یہ خاتم النبیین ہے، اور اعلان فرما دیا جناب رسول اللہ نے کہ رسالت و نبوت اب منقطع ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اور پھر ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ امت کے جتنے طبقات گزرے ہیں، اصحاب رسول جو شہود ہیں، شاہد ہیں قرآن کے نزول کے، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ فقہا، مجتہدین، مفسرین، ان میں سے کسی نے اس پہ استدلال نہیں کیا۔ ہاں پھر سنو غور سے کہ یہ آیت نص ہے کس چیز میں، کہ اللہ کے مطیع بندوں کو اور رسول اللہ کے مطیع بندوں کو معیت ملے گی منعم علیہ بندوں کی۔ اب آپ میں سے ہر مسلمان اس آیت کی اس مفہوم کو یاد کر لے، کس کو؟ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے معیت ملے گی، یہ مقام ہے اطاعت کا۔ اطاعت سے نبوت نہیں ملتی، کیوں؟ کہ نبوت کسبی چیز نہیں جو ریاضت سے ملے، اطاعت سے ملے، محنت سے ملے، دعا سے ملے۔ یہ دیکھیں، نہ دعا سے، نہ اطاعت سے، نہ ریاضت سے، اور نہ ہی کسی اور چیز سے۔ کیوں؟ کہ یہ عقیدہ اجماع امت سے خروج ہے، یہ عقیدہ قرآنی نص اس کا الحاد ہے، انکار ہے، یہ عقیدہ اجماعی امت کے خلاف تشکیک کی ناپاک سازش ہے، اور یہ عقیدہ انسانیت کے اضلال اور گمراہ کرنے کی ایک قادیانی سازش ہے۔ یہ عقیدہ غیر شرعی عقیدہ ہے، اور انہی مقاصد کے لیے قادیانیت نے یہ کیا۔ اور ہمارا فریضہ یہ شرعی ہے، ہمارا، ہم مسلمانوں کا، خاص طور پہ اہل علم کا، کہ ہم قرآن کو الحاد کرنے والوں کے الحاد سے تحفظ فراہم کریں، اس لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ شرعی نصوص قرآنیہ ہوں یا سنت ہوں، ان کا درست مفہوم امت کے سامنے پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انسانیت کو بھی گمراہی کے راستوں سے بچائیں، اور امت کے خواص اور عوام کو بھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری غرض الدین النصیحہ،
بھلائی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور یہ جناب رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ لہذا ہم اس آیت کی درست تفسیر کے ساتھ ساتھ ان تمام شرعی فرائض کے پابند ہیں۔ جیسے ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ آیت کس چیز میں نص ہے، عبارت النص جسے کہتے ہیں، کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے کیا ملتا ہے؟ معیت ملتی ہے، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین۔ ایک چھوٹا سا نقطہ یاد رکھیں آپ، کہ اس آیت کا شان نزول یاد رکھیں، بس مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت اس آیت کا شان نزول حضرات گرامی یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے مولا تھے۔ مولا کہتے ہیں آقا کو بھی، اور مولا کہتے ہیں اس غلام کو جس کو آزاد کیا ہو آقا نے، تو آپ نے انہیں آزاد فرمایا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت فرماتے تھے، اور آپ کی فرقت کا تصور لیے بیٹھے تھے، کیا کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، دنیا میں ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، آپ کی زیارت جب چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں تو مشکل ہوگا۔ یعنی یہ تصور ان کو کمزور کر رہا تھا اندرونی طور پہ۔ تو حضور نے دیکھا انہیں اور فرمایا کہ اے ثوبان، کیا بات ہے، تم کیوں کمزور ہو، کیوں نہیں ہوتے جا رہے ہو، کیا غم تمہیں لگ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں صرف یہ سوچتا ہوں مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس اس فکر نے مجھے ایسا کر دیا کہ آپ کہاں اور ہم کہاں۔ ہم اگر جنتوں میں چلے بھی گئے تو آپ کا مقام کہاں ہوگا؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس نے انہیں مطمئن کر دیا کہ اللہ اور رسول کے مطیع ان کے ساتھ رہیں گے، ان کی معیت میں رہیں گے۔ بس یہ کوئی شخص آپ میں سے اس کی شان نزول کو نہ بولے۔ پھر مزید یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے جہاں یہ کہا ہے کہ ایمان اللہ اور رسول پہ کیا بندے کو بنا دے گا، یہاں بنانے کی بات نہیں، یہاں معیت کی بات ہے۔ جس آیت میں بنانے اور بننے کی بات کا ذکر ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان کے نتیجے میں کیا بنیں گے لوگ؟ اولئک ھم الصدیقون، فرمایا کہ یہ لوگ صدیقین ہیں، والشہداء اور شہداء ہیں۔ یہاں نبوت کا ذکر نہیں، کیونکہ نبوت ملتی ہی نہیں اطاعت سے۔ اب ہم مزید اس پہ تفصیل پہلے عرض کر چکے ہیں کہ معیت کا کیا معنی ہے۔ آپ اس آیت کی تفصیلی جو ہماری تفسیر ہے اس کو سن لیں۔ اب ہم چوتھی آیت کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ ہے آیت استخلاف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو نہیں، آیت استخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ضرور بضرور تمہیں خلافت ارضی عطا کریں گے۔ اب یہ خلافت جو ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ پہلے جیسے نبیوں کے خلیفے نبی ہوتے تھے تو ہمارے نبی کے خلیفے بھی نبی ہوں گے۔ اب دیکھیں خلفائے راشدین میں سے کتنے خلیفے نبی تھے؟ اس امت کے ازکا، اتقا، اعبد یہی حضرات تھے، کوئی نبی نہیں۔
بنی امیہ کی خلافت، اس کے بعد بنی امیہ کی خلافت قائم ہوئی، کس کس کو نبوت ملی، وہ چلے گئے، پھر بنی عباس کی نبوت قائم ہوئی، بنی عباس کی خلافت قائم ہوئی، پھر بنی عباس کی خلافت قائم ہوئی، تو کتنے خلفاء نبی ہوئے؟ چلتے جائیں۔ اسی دور میں کچھ عرصہ پہلے عثمانیہ خلافت تھی، کئی سو سال رہی، تو کتنے خلیفے نبی ہوئے؟ او عقل کے ناخن لو، ہوش کرو ہوش مندو، تم قادیانیت کو اس دہقان کی نبوت کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ چلیں، مرزا صاحب 100 سال پہلے فوت ہو گئے، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ سارا ایک فرضی تمہارا نقشہ ہے، یہ فرضی نقشوں کو چھوڑ دو، کسی شخص نے امت کے اس آیت سے نبوت کی بات نہیں کی۔ تو میں مختصراً آپ کی خدمت میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہماری اس جدوجہد سے مقصد صرف انسانیت کی بھلائی اور خصوصاً قادیانیت کی ہدایت اور عمومی انسانیت کو تحفظ فراہم کرنا ہے، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور قادیانیت کو پھر مخلصانہ دعوت دیتے ہیں کہ ان عقائد باطلہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور اجماع امت سے بھی خروج ہے اور موجب لعنت ہے، خروج، بعد آ جائیں، توبہ کریں، حق کی طرف عود کریں، یہی رائے ہدایت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔